بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ رمضان شریف کے اس مبارک مہینے کے آخر میں چل رہے ہیں اور یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے اور اب رمضان ہم سے بالکل رخصت ہونے کے قریب ہے، بالکل۔ تو میں مبارکباد پیش کروں گا ان بھائیوں کو جنہوں نے روزے رکھے اور اس میں اجر کمایا، لیکن عید کی نماز کے تعلق سے میں اس میں بیان کروں گا کہ ایسے ماحول میں عید کی نماز ہم کیسے پڑھیں۔ عید کی نماز کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جمعہ تو ہم نے گھر پہ پڑھ لیا تھا، لیکن عید کی نماز کیا گھر پہ پڑھیں، کیا کریں، اس تعلق سے میں بیان کروں گا۔ لیکن بس جو میں نے ابھی مبارکباد کے جملے بولے تھے کہ قابل مبارکباد ہیں آپ لوگ جنہوں نے روزے رکھے اور اس میں ڈھیروں نیکیاں کمائی۔ اب مسئلہ آتا ہے اس میں عید کی نماز کا کہ روزے رکھ لیے، نمازیں بھی گھر پہ پڑھ لیں، تراویح بھی گھر پہ پڑھ لی، قرآن بھی گھر پہ سن لیا، جمعہ کی نماز کی جگہ ظہر گھر پہ پڑھ لی، لیکن اب ہم جو ہیں یہ کیا کریں گے، کیسے عید کی نماز اپنے گھر پہ پڑھیں گے؟ اور ایک نیا معاملہ سامنے آیا ہے، اس کو کس طریقے سے ہم اہتمام کریں گے اور کس طریقے سے اس کی جماعت ہوگی اور کس طریقے سے کیا ہوگا۔ دیکھیے، عید کی نماز بہت سی جگہ پر عیدگاہ میں یا کسی میدان میں اور یا مسجد میں پڑھی جاتی تھی۔ میدان میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے اور میدان میں ہی ثابت بھی ہے، ہو مسجد میں بھی جائے گی، پڑھتے ہیں لوگ، لیکن میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر میدان میں پڑھنے کا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے نکلتے میدان میں، یہ لفظ ہے حدیث میں، اور کئی ساری حدیثیں ہیں اس تعلق سے، تو ہاتھ میں ایک نیزہ لے کے نکلتے اور وہ نیزہ آگے گاڑ دیتے اور اس کا سترہ بنا لیتے اور پھر نماز پڑھتے۔ یہ ذکر جو ہے حدیثوں میں ملے گا۔ تو میدان، اب چونکہ جو عیدگاہ ہوتا ہے وہ بھی ایک میدان ہی ہوتا ہے، بس ایک طرف کی ایک دیوار ٹیپ بنا لی جاتی ہے اور یہ شناخت اور پہچان کر لی جاتی ہے کہ بھئی یہ نماز عید پڑھنے کی جگہ ہے، اس لیے ایک دیوار ٹیپ بن جاتی ہے، اس میں منارہ وغیرہ بھی اب تو کیا کیا لگ جاتا۔ لیکن اگر کوئی دیوار یا کوئی منارہ نہیں ہے اور میدان میں بھی اگر اس طرح سے آپ پڑھیں گے تو وہ سنت کے مطابق ہوگی، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور میرے آقا سے ثابت ہے۔ تو اب کیا کریں؟ ایسے میں تو اکٹھا ہونے کا حکم ہے نہیں اور زیادہ لوگوں کو اکٹھا نہیں شاد ہونے دیا جائے۔ اجتماعی طور پہ جو ہم نماز پڑھتے تھے عید کی، شاید اس طرح سے نہ پڑھ پائیں اور رعایت نہ ملے۔ اگر رعایت مل جائے کسی حد تک، تو جس حد تک رعایت مل جائے، جتنے لوگوں کو رعایت مل جائے تو اتنے لوگ عیدگاہ میں یا کہیں مسجد میں نماز پڑھ لیں۔ لیکن اب اجازت نہ ملے کہ بھئی اکٹھا ہونے کی اجازت ہی نہیں ہے، تو اب کیا کریں؟ تو پھر اس کے لیے ایک حکم یہ تھا، علماء کی ایک رائے یہ ہے کہ اگر مسجد میں نہیں پڑھنے کے لیے دے رہے ہیں تو کہیں قاضی شہر کہیں ایک جگہ نماز پڑھنے کا اہتمام کرا دے اور وہاں پر نماز قائم کرا دے اور نماز وہاں پڑھوائے عید کی، تو پھر وہ بھی وہی بات ہوگی، چونکہ وہاں مسئلہ نماز کا نہیں ہے، مسئلہ بھیڑ کا ہے۔ بھئی قاضی شہر بھی یا قاضی شرع بھی اگر کہیں ایک جگہ نماز مسجد یا عیدگاہ کے علاوہ پڑھنے کا حکم دے گا کہ بھئی اس جگہ نماز پڑھ لو، عیدگاہ یا مسجد میں پابندی ہے، تو یہاں دوسری جگہ کہیں تیسری جگہ نماز پڑھ لو، تو مسئلہ پھر وہی بھیڑ کا ہے۔ بھیڑ اکٹھی ہونا مسجد میں منع ہے، عیدگاہ میں منع ہے، تو اس جگہ بھی منع بھی ہوگی، تو اس کا حکم بھی وہی ہے، تو لہذا پھر وہ تو ذہن سے نکال ہی دیجئے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ اب عید کی نماز کس طرح سے ادا کریں گے؟ تو معزز سامعین، ایسے موقع پر میں آپ کو بتا دوں
کہ عید کی نماز کے لیے گاؤں کے لوگ خاص کر وہ تو اس کیٹیگری میں بھی نہیں آتے کہ مکمل طریقے سے ان کے اوپر عید کی نماز لازم ہو. پڑھ لیتے ہیں سبحان اللہ، ثواب کا کام ہے، لیکن پھر وہ اس کیٹیگری سے وہ ویسے ہی نکل جاتے ہیں. جیسے گاؤں میں قربانی جو ہے 10 تاریخ کو نماز عید سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، لیکن شہر میں نہیں. جو قربانی ہوتی ہے عید قرباں میں تو شہر میں حکم ہے کہ نماز عید کے بعد قربانی ہو شہر میں، اور گاؤں میں نماز عید سے پہلے بھی، یعنی جب سے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے جب سے قربانی ہو سکتی ہے گاؤں میں. کیوں؟ اس لیے کہ عید کی نماز کی جو خاصیت اور جو لازم شہر والوں کے لیے ہے، گاؤں میں کہیں نہ کہیں اس میں تخفیف ہے. ایک چیز اب اس میں بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، یا اس میں بحث میں نہ پڑھیں صاحب گاؤں میں کیوں نہیں ہے، یہ وہ ایک الگ بحث ہے، وہ الگ بات ہے، وہی جمعے کا بابی معاملہ ہے، لیکن وہ سب بحث ہے، میں یہاں اس میں پڑھنے کے لیے نہیں ہوں. تو گاؤں کے لوگ تو جب اجازت نہیں ملے گی تو اب بہرحال وہ نہیں پڑھیں، لیکن شہر میں بھی اب اجازت نہیں ملے گی، وہ تو گاؤں اور شہر ایک ہی ہے. تو اب کیا کریں گے؟ ایسے موقع پر پھر نماز کی جگہ اپنے گھر پر ہی 2 رکعت شکرانے کے نماز نفل ادا کیے جائیں گے. اس میں جو ہیں اب آدمی یہ ضد نہ کرے کہ بھئی گاؤں کے لیے حکم الگ کیوں، ایسی جیسے عورتیں ہیں، اب 5 وقت کی نماز تو مرد پہ بھی فرض ہے عورت پہ بھی فرض ہے، لیکن عورت عید کی نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ بھئی سوال ہے کہ نہیں ہے؟ تو عورت کے لیے بھی وہ اس کے پردے کے حکم کی وجہ سے مسجد سے جانے سے روکا گیا، تو پھر وہ بھی اس کیٹیگری سے نکل جاتی ہیں، وہ نماز بھی ان کے پر لازم نہیں ہے. تو اسی طرح سے گاؤں والے لوگ ہو گئے تو ان کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے، بھئی نہیں پڑھیں گے تو ان کے اوپر اتنی لازم بھی نہیں تھی. لیکن اب شہر کے اندر بھی نہیں پڑھیں گے، پڑھنے کا حکم نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ نہیں پڑھنے دی جائے گی، بھیڑ اکٹھا نہیں کرنے دی جائے گی، تو کیا کریں گے؟ تو پھر ایسے موقع میں شہر میں بھی اور پھر گاؤں میں بھی کر لیں کہ 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھ لیں. اس کو عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں شکرانے کے 2 نفل، وہ تو ثواب ہی کا کام ہے، اس میں تو کوئی جو ہے آپ کے جیب سے جا نہیں رہا ہے. تو مرد بھی پڑھ لیں اور خواتین و حضرات بھی پڑھ لیں، دونوں اس کو پڑھ لیں اور اللہ کا شکر ادا کر لیں. بہرحال اور اگر اجازت مل جائے، کچھ رعایت یا چھوٹ مل جائے تو سبحان اللہ، پھر جس طرح سے جہاں تک چھوٹ ملے وہاں تک اس کو پڑھیں اور وہاں تک جو ہے اس کو فالو کریں.